السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پرویز اقبال۔ عالمی ادارہ صحت نے یورپی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ 2 مہینوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ناروے ڈیلٹا وائرس کے خدشات کے بعد پابندیوں میں نرمی کے آخری مرحلے کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جبکہ بین الاقوامی طلباء اگلے ماہ سے ناروے کا سفر کر سکیں گے۔ سویڈن میں اپوزیشن رہنما کی ناکامی کے بعد اب سٹیفن لوفن حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ ناروے اور ڈنمارک کے درمیان فیری سروس بحال ہو گئی ہے، جبکہ 16 سال کے بچے اب کرونا ٹیسٹ کے بغیر ملک میں داخل ہو سکیں گے۔ ہالینڈ میں ایک شامی تارکین وطن کو شام میں ایک فوجی افسر کے قتل کے الزام میں 27 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پرتگال کل سے کرونا سے متاثرہ علاقوں میں رات کے کرفیو کی واپسی ہوئی ہے، جبکہ لسبن میں نقل و حرکت پر پابندی برقرار رہے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پرتگال ڈیلٹا وائرس کا مرکز بن گیا ہے۔ بیلجیم کی حکومت بھی پرتگال پر سفری پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تارکین وطن مخالف پارٹی کے رہنما کو یونان میں حراست میں لیا گیا ہے۔ عدالت نے گولڈن ڈاؤن پارٹی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ 3 جولائی سے یونان میں پلاسٹک کی 10 پروڈکٹس پر پابندی عائد ہوگی۔ فرانس میں ہڑتال کی وجہ سے پیرس کے ہوائی اڈے پر پروازوں کا نظام درم برم ہو گیا ہے۔ ہڑتال کرنے والے کارکن ہوائی اڈے کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ جرمنی میں جولائی میں 1 ملین الیکٹرک کاریں روڈ پر آئیں گی، جبکہ جرمن چانسلر انجیلا میرکل برطانیہ کے وزیر اعظم سے کرونا پابندیوں کے حوالے سے بات چیت کرنے والی ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ 19 جولائی تک کرونا پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ برطانیہ گزشتہ روز کرونا کے 29,000 سے زائد کیس سامنے آئے۔ 30 جون کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے قبل 6 ملین یورپی شہریوں نے برطانیہ میں رہنے کے لیے درخواستیں دی۔ اٹلی میں ڈرگ سپلائی کرنے والے گروپ کے 28 ارکان کو البانیہ کی پولیس نے حراست میں لیا ہے، جبکہ اٹلی کے شہر میں شام کو غیر ملکی سیاحوں کے چہل قدمی کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسپین گزشتہ ماہ بے روزگاری میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے اور 2,35,000 نئی ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں۔ کرونا بحران کی وجہ سے اسپین میں 5,70,000 سرجریاں منسوخ ہو گئیں۔